which is FBR, کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے, جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے, جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی, اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اگر ہم یہ پروسیس ٹھیک کر دیں جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہو, دیٹ از دا وے فارورڈ. ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, اس وقت لگ جانا چاہیے تھا, اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی. سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. حکومت کا توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اصلاحات کا اعلان. تعمیراتی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا عندیہ دے دیا. وزیر خزانہ کا نان فائلرز کے گرد شکنجہ سخت کرنے کا اشارہ. محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا, جلد یا بدیر ملک سے نان فائلر کی اختراع ختم کر دیں گے. ریٹیلرز پر 1 جولائی سے ٹیکس لاگو ہوگا. ان پر ٹیکس پہلے ہی لگ جانا چاہیے تھا. کوئی شک نہیں, بجٹ سے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھ گیا. کرپشن اور چوری روکنے کے لیے مضبوط منصوبہ بنا لیا. ملک میں معاشی استحکام آ رہا. غیر ملکی اداروں کا اعتماد بحال ہو گیا. پیٹرولیم لیوی زیادہ سے زیادہ 70 روپے ہوگی. فوری اطلاق نہیں ہوگا. ٹیکسوں کے باعث لوگ دباؤ محسوس کر رہے. وزیر خزانہ مزید بولے, یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک آ گئے. مہنگائی 38 سے کم ہو کر 12% تک آ گئی. صدر مملکت نے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی. مالی سال کے آخری روز فائنانس ترمیمی بل 2024 کی توثیق. آصف علی زرداری نے فائنانس بل پر دستخط کر دیے. بل کی دستخط شدہ کاپی پارلیمنٹ کو بھجوا دی. گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی نے بل صدر کو بھجوایا. صدر کی توثیق کے بعد بل کل 1 جولائی سے لاگو ہوگا. وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 75 کے تحت فائنانس بل کی منظوری دی گئی. رواں مالی سال کا آخری دن بھی مہنگائی کے شکنجے میں. مختلف شہروں کے اتوار بازاروں میں مہنگائی کا جن بے قابو. زندگی کی بنیادی اشیاء عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی. اسلام آباد میں آلو 78 سے 90 روپے فی کلو فروخت ہو رہا. ادرک 640 سے 800 روپے فروخت ہونے لگی. شملہ مرچ 100 سے 150, لیمو 300 سے 400 روپے فی کلو ہو گئے. امریکی کانگریس میں جو قرارداد آئی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ قابل مذمت بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. امریکی کانگریس نے یہ قرارداد منظور کر کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے. کسی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اسرائیلی بچوں کو جو جس اسلحے سے شہید کیا جا رہا ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا نہیں ہے. امریکہ کو وہاں انسانیت یاد کیوں نہیں آ رہا؟ امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق قرارداد قابل مذمت اور افسوسناک ہے. قرارداد منظور کر کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس. کہا, اسرائیل امریکی اسلحہ سے غزہ میں بچوں اور خواتین کو شہید کر رہا. وائٹ ہاؤس کو غزہ میں انسانیت یاد کیوں نہیں آتی؟ کسی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں. بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا. ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم رکھا گیا. جسٹس اطہر من اللہ کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں اضافی نوٹ. 4 صفحات پر مشتمل نوٹ میں کہا گیا, یہ صرف مخصوص نشستوں کا نہیں, اصل سٹیک ہولڈرز ووٹرز کے آئینی حقوق کا کیس ہے. بعد النظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کرنا تھا. سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا. وکیل الیکشن کمیشن نے PTI امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عوامی اہمیت کے کئی سوالات نے جنم لیا. عام انتخابات سے پہلے اور بعد میں آنے والی شکایات کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے. وزیر اعظم کا حکومتی اخراجات میں کمی اور حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے بڑا قدم. PWD کی تحلیل پر عمل درآمد شروع. شہباز شریف نے کہا, تحلیل کا عمل فی الفور شروع کیا جائے. ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. PWD کے اثاثہ جات کے ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کیا جائے. اس حوالے سے جاری عمل کی نگرانی میں بذات خود کروں گا.
ہر شخص اور ادارہ پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی نظام حکومت کے عالمی دن پر پیغام. کہا پارلیمنٹ ہماری جمہوریت کی بنیاد اور مساوات کے اصولوں کی محافظ ہے. جمہوریت کی قوت پارلیمانی اداروں کی مضبوطی میں ہے. مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش سے حالات خراب ہو گئے. ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. آواران میں شدید بارش، تربت جانے والی سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. N70 قومی شاہراہ دھاناسر رینج پر لینڈ سلائیڈنگ. بلوچستان کا خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ منقطع. N50 سیکشن دھاناسر رو ہر قسم کی روڈ ٹریفک کے لیے بند. PDMA کے مطابق سیٹ ندی نالے میں طغیانی، آواران ٹو جھاور زمینی رابطہ منقطع. گاڑیوں کی قطاریں مسافر خوار ہونے لگے. راستے کلیئر کرنے کے لیے NHA نے مشینری متحرک کر دی. خوزدار، آواران اور لسپیلا میں چند مقامات پر آندھی اور بارش کا امکان. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کالی گھٹائیں، آج بادلوں کے برسنے کا امکان. لاہور کا موسم دل فریب ہو گیا. گزشتہ شام کی بارش نے گرمی کی چھٹی کرا دی. پارا گرنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی. ہر شخص اور ادارہ پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پارلیمانی نظام حکومت کے عالمی دن پر پیغام. کہا پارلیمنٹ ہماری جمہوریت کی بنیاد اور مساوات کے اصولوں کی محافظ ہے. جمہوریت کی قوت پارلیمانی اداروں کی مضبوطی میں ہے. پاکستان میں پہلی بار نمبر پلیٹس کی نیلامی. محکمہ ایکسائز سندھ نے 67 کروڑ 54 لاکھ روپے کما لیے. 40 نمبر پلیٹس نیلام کی گئیں. شرجیل انعام نے کہا کہ رقم سے سیلاب زدگان کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے. بہت جلد پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا. کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے کی میڈیکل لینڈنگ. مراکش سے تعلق رکھنے والے فضائی میزبان کی طبیعت بگڑنے پر طیارہ اتارا گیا. سول ایویشن کے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. طبیعت نہ سنبھلنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا. غیر ملکی پرواز کھٹمنڈو سے شارجہ جا رہی تھی. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ کارروائیاں جاری. رفح، خان یونس اور غزہ سٹی پر بارود کی بارش جاری. قابض فوج کے شجاعیہ میں بھی مسلسل حملے. ایک روز میں 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. حماس کی جوابی کارروائی. مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. ادھر اسرائیل نے مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں آباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا. غزہ کے ایریا بی پر قبضے کا ناپاک منصوبہ بنا لیا گیا. سعودی وزارت خارجہ نے منصوبے کی مذمت کر دی. کہا آبادکاری منصوبوں کی اجازت دینا عام کو نقصان پہنچانا ہے. عرب لیگ اور یورپی یونین کی بھی مذمت.